مصطفیٰ جو شرجینہ کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہے، اسے دنیا کی ساری سہولیات دینا چاہتا ہے، ساری آسائشیں دینا چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے محنت بھی کر رہا تھا، اور وہ اس کے لیے ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام بھی کر رہا ہے۔ اس نے تو شرجینہ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر اس کا یہ پروجیکٹ اپروو ہو گیا تو وہ ماہانہ 15 لاکھ کمایا کرے گا۔ مصطفیٰ تو اس پروجیکٹ کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، نہ وہ دن دیکھتا ہے اور نہ ہی رات، بس اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن دکھ تو اسے تب ہوتا ہے جب اس کا یہ پروجیکٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور یوسف اس کا یہ پروجیکٹ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ جب یہ بات مصطفیٰ کو معلوم ہوتی ہے تب تو مصطفیٰ کو کافی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو اس پروجیکٹ پر دل لگا کر کام کیا تھا، دن رات ایک کر دی تھی، بہت محنت کی تھی اس نے اس پروجیکٹ پر، تو اس پروجیکٹ کے ریجیکٹ ہونے پر اسے اتنا تو دکھ ہونا ہی تھا۔ جب شرجینہ مصطفیٰ کو پریشان دیکھتی ہے تو شرجینہ مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ مصطفیٰ کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو، آخر کیا بات ہے؟ پہلے میں نے تمہیں کبھی بھی اتنا پریشان نہیں دیکھا، تو آج کیا بات ہو گئی؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، میں نے جس پروجیکٹ پر اتنی زیادہ محنت کی، دن رات ایک کر دیا، آج وہی پروجیکٹ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یوسف نے وہ پروجیکٹ کسی اور کو دے دیا ہے، میرا پروجیکٹ اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو شرجینہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں نہیں معلوم کہ تم نے اس پروجیکٹ پر کتنی زیادہ محنت کی، نہ تم نے دن دیکھا اور نہ ہی رات، بس اسی پروجیکٹ کو تیار کرنے میں لگے رہے، تو آخر وہ تمہاری محنت کو رد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ یہی تو بات ہے، اسے میری محنت نظر نہیں آ رہی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیا کمی رہ گئی تھی اس پروجیکٹ میں نے تو پرفیکٹ بنایا تھا۔ تو پھر شرجینہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پریشانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے بعد شرجینہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے اور یوسف سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پروجیکٹ تمہیں دے دے۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے یہ پروجیکٹ کسی اور کو دے دیا ہے، تو اب آخر ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تو شرجینہ کہتی ہے کہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ انہیں سمجھ آ جائے کہ آپ کی کتنی محنت ہے اس پروجیکٹ پر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پروجیکٹ واپس مل جائے، پلیز میرے پہ کہنے پہلے سے ہی تم یوسف سے بات تو کرو۔ اس کے بعد مصطفیٰ آخرکار شرجینہ کے کہنے پر اور یوسف کو ویڈیو کال کرتا ہے، شرجینہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ اپنے باس یوسف کو سب کچھ بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح اس کے پروجیکٹ پر محنت کی، مگر اس کا باس تو اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے یہ پروجیکٹ کسی اور کو دے دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تو مصطفیٰ غصے میں وہاں سے اٹھتا ہے اور لیپ ٹاپ بند کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے کمرے میں۔ شرجینہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی ہی جاتی ہے اس کے کمرے تک۔ شرجینہ مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ مصطفیٰ آخر تم پریشان کیوں ہوتے ہو، مجھے معلوم ہے تمہاری اس پروجیکٹ پر کافی زیادہ محنت تھی، مگر اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے، تم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کی، شاید یہ پروجیکٹ ہمارے نصیب میں ہی نہیں تھا، مگر تم ٹینشن نہ لو۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ شرجینہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو، آخر میں پریشان کیسے نہ ہوں، میری جاب چلی گئی اور وہ پروجیکٹ بھی میرے ہاتھوں سے نکل گیا، اب اس گھر کا گزارا کیسے چلے گا، تمہاری چھوٹی سی جاب سے تو اس گھر کا گزارا نہیں چلنے والا، تو آخر اب کیا ہوگا، کیسے چلے گا اس گھر کا گزارا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد مصطفیٰ تو غصے میں اپنا فون پھینک ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد شرجینہ کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ اپنی بائک باہر نکالتا ہے اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شرجینہ تو اس کے پیچھے آتی ہے اسے روکنے کے لیے، مگر مصطفیٰ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا یہ غصے والا چہرہ دیکھنے کے بعد تو شرجینہ کافی دکھی ہوتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی اس حرکت کے بعد تو شرجینہ کو بھی کافی دکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شرجینہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنی قسمت کو کوس رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ مصطفیٰ اب بالکل بدل چکا ہے، یہ تو وہ مصطفیٰ ہے ہی نہیں جسے وہ پہلے جانتی تھی، مصطفیٰ بالکل بدل چکا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی یہی عادتیں رہیں تو شرجینہ تو مصطفیٰ کو چھوڑ کر چلی ہی جائے گی، جبکہ دوسری طرف عدیل جو کہ بالکل بے فکر ہے اور بے خبر ہے، عدیل تو نتاشا کے ساتھ عشقیاں کرتا پھر رہا ہے، اسے تو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس پر کوئی نظر رکھ رہا ہے۔ دوسری طرف رباب کا ڈیڈ باسط سے کہتا ہے کہ اب تک تم صرف بزنس والے معاملات میں عدیل پر نظر رکھ رہے تھے۔ اس کے بعد رباب کا ڈیڈ باسط کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مگر اب تم عدیل کے ہر معاملات میں نظر رکھو گے، اس کی ہر ایک جانکاری مجھے چاہیے، وہ کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے اور کیا نہیں، سب کچھ مجھے بتاؤ،
مجھے تو یہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا، مجھے تو یقین ہے وہ ضرور رباب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد باسط تو عدیل کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ عدیل تو بے خبر نتاشا کے ساتھ اشکیاں کرتا پھر رہا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ اس پر کوئی نظر رکھ رہا ہے۔ اس کی ہر ایک خبر رباب کے والد تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد جب عدیل روز کی طرح نتاشا سے ملتا ہے تو اس بار باسط کا آدمی عدیل کو دیکھ ہی لیتا ہے، اس کے پیچھے کر رہا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ عدیل نتاشا سے ملتا ہے۔ اور تو اور باسط کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عدیل بزنس میں بھی کوئی نہ کوئی کرپشن کر رہا ہے۔ تو وہ آخر کار رباب کے والد کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، عدیل آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس بزنس میں بھی کرپشن کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی لڑکی سے بھی ملنے جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد تو رباب کے باپ کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، عدیل کس لڑکی سے ملنے جاتا ہے؟ تو باسط بتاتا ہے کہ عدیل دراصل نتاشا سے اس کے گھر ملنے جایا کرتا ہے، اور تو اور ان دونوں کو کئی بار ہوٹل میں بھی اکٹھے دیکھا گیا ہے۔ میں آپ کو ان دونوں کی ویڈیو بھی سینڈ کر رہا ہوں۔ تو رباب کا والد کہتا ہے کہ باسط اب تم ان سب باتوں کے ثبوت ڈھونڈو، بغیر ثبوت کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں ایسے ہی عدیل کو چور ثابت کرنا چاہوں گا تو کوئی بھی میری باتوں کا یقین نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میری بیٹی بھی میرا یقین نہیں کرے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں عدیل کو رنگے ہاتھوں پکڑوں، اس کے لیے مجھے ثبوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ جتنا جلدی ہو سکے ثبوت ڈھونڈو اور مجھے سینڈ کرو۔ عدیل تو آستین کا سانپ ہے، اس کے پہلے کہ وہ ہمیں ڈسے ہمیں اسے نکال پار کرنا ہوگا اپنی زندگی سے۔ اس کے بعد جب عدیل دیکھتا ہے کہ اس کے والدین اور اس کے گھر میں بالکل اکیلے ہوتے ہیں، عدیل تو زیادہ تر آفس میں ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے والدین کو رباب کے گھر لے آتا ہے۔ عدیل اپنے والدین کو رباب کے گھر لے تو آیا ہے صرف اور صرف بے عزت کروانے کے لیے، کیونکہ جب رباب کے والد کے پاس سارے ثبوت اکٹھے ہو جائیں گے تب تو وہ رباب کو بتا ہی دے گا، اور رباب بھی واپس آ کر عدیل اور اس کے والدین کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ عدیل کو پولیس کے حوالے کر دے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عدیل کو کون سی سزا ملے؟ دوسری طرف شرینہ کا تو دل ٹوٹ ہی چکا ہے مصطفیٰ کی طرف سے، اب ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر چلی ہی جائے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا مصطفیٰ اور شرینہ ایک دوسرے سے الگ ہوں؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا شرینہ اور مصطفیٰ کو ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے یا پھر نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔